بہرحال ہمیں اس بات پہ عمل کرنا پڑے گا کہ چھوٹی سی عمر سے ہی بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانی شروع کر دینی چاہیے، تاکہ یہ جب کل کو بڑے ہوں تو قرآن مجید کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سیکھنی چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں کیوں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی کیوں، جبکہ دین ہمارا اول فریضہ ہے، دین ہماری پہلی ترجیح ہے، تو ہم دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دلواتے؟ اگر ہم تھوڑی سی سوچ کو بدلیں گے، اس اینگل کو بدلیں گے، یقیناً ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ صرف اس تصور کو بدل لیں، جو تصور آج ہمیں دنیا والوں نے ہمیں دیا نا کہ دنیاوی تعلیم سیکھو، اس کے بعد جب ایکسٹرا ٹائم ہوگا تو وہ دین کو دو، ایکسٹرا ٹائم ہم قرآن کو دیں گے، چلیں جی پیپر دے کے فارغ ہو گئے ہیں، اب ہم قرآن تھوڑا سا سیکھ لیں، جو ہی دوبارہ سے اسکول کالجز سٹارٹ ہوئے ہیں پھر سے وہ تعلیم چھوڑ دی۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، ہمارا دین ہماری پہلی پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے، بچوں کے ذہنوں میں یہ کیوں نہیں بٹھاتے، شروع سے بچوں کو تعلیم دیتے وقت یہ کیوں نہیں ان کے اندر یہ تصور بٹھاتے کہ دین پہلی ترجیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا بھی سیکھیں گے تاکہ مزید ہم آگے جا سکیں۔ شروع سے جب بچوں نے یہ ماحول دیکھا نہیں، گھر میں والدین کو دیکھا نہیں، ایک ماں کو بچے نے دیکھا نہیں قرآن پڑھتے ہوئے، ایک بچے نے ماں کو دیکھا نہیں کہ وہ دین کے پہلو کو کیسے لے کے چلتی ہے، تو وہ کیسے خود کو اس میں ڈھالے گا؟ بچے کو میں کیسے کہوں کہ قرآن پڑھو؟ اگر ایسی اچھی چیز ہوتی تو پہلے امی خود نہ پڑھتی، پہلے میں خود نہ پڑھتی۔ بچے کو کیسے کہوں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ اگر ایسی ہی سیریس چیز ہوتی تو امی خود ڈرتے ہوئے نا، میں دیکھتی کہ ایک بچہ ڈرتے ہوئے نہ دیکھتا کہ اپنی ماں کو کہ وہ خود کیسے تیاری کر رہی ہے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ ایک بچے کو میں کیسے کہوں کہ آپ یہ آداب سیکھو؟ اگر اس نے اتنی ہی اچھے یہ آداب ہوتے تو وہ اپنی ماں میں نہ دیکھتا پہلے۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو رکھا۔ اگر یہی ہم نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو رکھا ہوتا تو ہماری پرائیورٹی دین ہوتی۔ وہی والدین جو بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے معیاری اسکول بھی تلاش کرتے ہیں، ان پہ پانی کی طرح پیسہ بھی بہاتے ہیں، وہی والدین جب قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ان پر پیسہ خرچ کرنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ یہاں پھر وہ اللہ واسطے والی بات آ جاتی ہے کہ اللہ واسطے پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ دین کے لیے کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، دین کے لیے کسی قسم کی تکلیف برداشت کرنے کو یہ تیار نہیں ہوتے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کل کو وہ ان کے خدمت گزار نہیں بنتے یا ان کے وفادار نہیں بنتے، بلکہ بڑی دفعہ وہ ذلت کا سبب بن جاتے ہیں والدین کے لیے۔ والدین کو وہ اولاد رسوا کر چکی ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ تو خود سوچیں کہ جو اولاد اس دنیا میں ذلت کا سبب بنی ہے وہ کل آخرت کو آپ کے کیا کام آئے گی؟ اسی لیے تو جو کہا گیا کہ قرآنی تعلیم سے جو ہے وہ مزین کرو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو مزین کرو قرآنی تعلیم سے، تبھی تو یہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ کم از کم اتنا فرق تو ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی اور ان پڑھ۔ میں دنیاوی تعلیم کی بات نہیں کر رہی، قرآن پاک کی تعلیم کی بات کر رہی ہوں کہ جو بچے جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم باقاعدہ دلواتے ہیں، بڑھاپے میں یہ نہیں کہتی بہت بڑی بڑی خدمتیں اور بڑی بڑی وفاؤں کے وہ شوشے چھوڑتے ہیں، نہیں، کم از کم اس اولاد میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ جو دین سے دور ہوتی ہے، قرآن سے دور ہوتی ہے، وہ کل کو اپنے والدین کے ساتھ کیا ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کم از کم جو قرآن پاک پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ کل کو کیا ٹریٹ کرتا ہے۔ بہت بڑا فرق نہ صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں اس تعلیم کا فرق ضرور آتا ہے۔ اس کو اس تعلیم کی حیا رہتی ہے، اس کو ان رشتوں کی حیا رہتی ہے، وہ کم از کم بہت سارے معاملوں میں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضرور اس کی حیا کرتے ہوئے ٹریٹ کرتا ہے اچھا کہ یہ میرے والدین ہیں۔ کم از کم اس کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور موجود رہتا ہے کہ اگر میرے سے کہیں جذباتی ہو کر کچھ ایسا ہو گیا، کچھ ایسا بولا گیا تو یقیناً کل کو پھر وہ پچھتا کے سوری کر لیتا ہے، پھر سے وہ اپنی جو ہے رجوع کر لیتا ہے اپنے کیے گئے جو ہے گناہوں پر، پھر سے والدین کا جو ہے وہ ادب احترام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کس بیس پہ ہے؟ جسٹ وہ جو شروع میں آپ نے تعلیم دلوائی تھی نا، اس بیس پہ اولاد کو حیا باقی رہتی ہے۔ اور والدین کو یہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ کے ان کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا بڑا خسارہ اپنے اوپر مول لے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ وہ صرف اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اولاد پر بھی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو وہ تعلیم نہیں دے رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہو حقیقت میں خسارہ پانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دونوں کو خسارے میں ڈال دیا۔
تو اسی بیس پہ ڈالا نا کہ نہ وہ خود دین کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، نہ وہ خود قرآن سے جڑے، نہ اولاد کو جڑنے دیا. تو اس لیے سب سے بڑے خسارے میں ہے جنہوں نے خود کو بھی جہنم میں دھکیل دیا اور اولاد کو بھی جہنم میں دھکیل دیا. لہٰذا آج ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی خرچ ہو دین کے لیے خرچ ہو. دین کے ساتھ دنیا چلے گی انشاءاللہ، دنیا کے ساتھ دین نہیں، دین کے ساتھ ہم دنیا کو چلائیں گے. اپنے بچوں کی پہلی پرائیورٹی ان کو ادب آداب قرآن کے مطابق ان کی زندگی ڈھالنے کے طور طریقے ان کو سکھائیں گے. تھوڑے سی بڑی ہونے پر ساتھ ہی ان کو قرآن مجید سے آگاہ کرنا شروع کر دیں گے، اس کا ترجمہ، اس کا فہم، جو آپ کروا سکتے ہیں. یعنی یہ ہمارا جو پورا سرکٹ ہے زندگی کا وہ اس قرآن کے گرد ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ کل کو یہ ہمیں پلٹ کر ملنے والا ہے، کل کو یہ صدقہ جاریہ بنے گا، کل کو ہمارے لیے درجات بلند ہوں گے. تو انشاءاللہ اگر آپ دین کو پرائیورٹی پہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کبھی بھی پیچھے نہیں